بخاری شریف حدیث نمبر ہے 1280۔ اس کے راوی ہیں، اس کی راویاں ہیں، راویہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوگ صرف 3 دن جائز ہے۔ کتنے دن جائز ہے؟ ہم نے حسین کی سوگ میں کالے کپڑے پہنے، ہم نے حسین کی سوگ کے اندر داڑھی کو بڑھا لیا ہے، ہم نے حسین کے سوگ کے اندر اپنے گھر کا چولہا نہیں جلانا، ہم نے حسین کے سوگ کے اندر پیش نہیں کرنا، ہم نے حسین کے سوگ کے اندر گھر نہیں جانا جی ماتم کرنا۔ یہ کہاں شریعت؟ یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت ہے۔ اب سنیے گا، صحیح بخاری، امام بخاری سے بڑھ کے کوئی شریعت کا نباز نہیں ہے، امام بخاری سے بڑھ کے کوئی شریعت کو جاننے والا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث امام بخاری نے جب لکھی تھی نا، اس سے پہلے امام بخاری کو حضور کا دیدار ہوا تھا، پھر امام بخاری نے حضور کو یہ حدیث سنائی تھی، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا، اور امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر لکھا ہے۔ یہ سن لیں، امام بخاری کوئی عام شخص کا نام نہیں ہے، امام بخاری وہ ہیں کہ جتنے بھی مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ کے نیک بندے تھے، حضور علیہ السلام روزانہ ان کو خواب کے اندر آ کے یہ حکم دیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے دن کی ابتدا ہو تو تم نے بخاری شریف کی زیارت سے اپنے دن کی ابتدا کرنی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضور فرمایا کرتے تھے بخاری میری کتاب ہے، جس نے بخاری کو پڑھا اس نے مجھے اپنے قریب پایا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ سبق پڑھانے سے پہلے بخاری شریف قرآن کی طرح خانہ کعبہ کے سائے کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر وہ سبق پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو اپنے مدرسہ کے اندر۔ یہ محدثین کا ایک رویہ رہا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، راویہ ہیں حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ، حضرت سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہیں، سید سفیان کی بیٹی ہیں۔ یہ کہتی ہیں میرے والد میں انتقال ہو گیا، حضرت سفیان کا، اسلام لائے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کہتی ہیں میرے والد کا انتقال ہوا، اب باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتی ہیں 3 دن گزرے، میں نے اچھے کپڑے پہنے، اچھا زیور پہنا، میں نے مرجع حالات کے مطابق میک اپ کیا۔ کیا کیا؟ میک اپ۔ اور میں حضور علیہ السلام کے سامنے چلی گئی۔ مجھے میری سہیلیوں نے، ہم جولیوں نے کہا تیرے باپ کو انتقال ہوئے ابھی 3 دن گزرے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ ایک بات یہ بھی سن لیں، اطلاع کے لیے عرض ہے، اگر آپ نے کسی میت کی، کسی مرحوم کی تعزیت کرنی ہو تو صرف 3 دن، بعد میں نہیں جانا۔ یہ جو سیاسی لوٹے پورا مہینہ چلتے رہتے ہیں، ان کے چمچے اور کڑچے بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان کو منع کر دے، بلکہ جس کے گھر کے اندر فوتیدگی ہوئی ہو وہ منع کر دے کہ تعزیت صرف 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کسی کے گھر کے اندر جا کے تعزیت نہیں کر سکتے، شریعت نے منع فرما دیا ہے۔ خدا را کوئی ایک دامن تو شریعت کو پکڑ لینا جس سے نور اور فیضان حاصل ہو۔ 6 مہینے تک تعزیت چلتی رہتی ہے، چائے چلتی رہتی ہیں جی، میٹھے شربت چلتے رہتے ہیں جی، تعزیت کرنے والے آ رہے ہیں۔ آپ اصال ثواب کریں، کیا کریں جی؟ آپ یہ کہیں آپ کا بیٹا تھا، ہم اصال ثواب کرنے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ کیونکہ اصال ثواب اور حضور علیہ السلام پہ درود و سلام اور دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، آپ جس وقت مرضی چاہیں کر سکتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں حضور علیہ السلام کے سامنے گئی، میری ہم جولیوں نے، سہیلیوں نے اعتراض کیا، کیا کر رہی ہو؟ ابھی 3 دن گزرا ہے، تمہارا والد انتقال ہوا ہے۔ اب روایت سنیے گا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاتون اللہ، اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، صرف بیوی کو شوہر کی فوتیدگی پر اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ منائے گی۔ اسی لیے ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں حسین ہمارے تھے جو 22,000 لشکر جرار کے سامنے ڈٹ گئے لیکن جھکے نہیں ہیں۔